حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر اسلام کی پہلی فلاحی ریاست یعنی ریاست مدینہ کو قائم فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے تھے۔ رحمت کونین کی دعوت و تبلیغ کی غیر معمولی تاثیرات نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا تھا۔ کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کی تاریکیاں چھٹ رہی تھی۔ اسلام کا اجالا ہر طرف ہر سو پھیل رہا تھا۔ روم، ایران، سارا عالم کفر، عالم شرک، عالم یہودیت، عالم عیسائیت، منافقت، سب کے ایوانوں میں زلزلہ طاری تھا کہ ایک نئی قوت اسلام کے نام پر اٹھ چکی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ خطہ عرب کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کے ہر کونے کی طرف یہ طوفان بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، شمع رسالت کے پروانوں میں اضافہ پھر اضافہ اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا اسی طرف دھیان کیے ہوئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہادی برحق، مالک کوثر، رسول برحق، صاحب جود و سخا، وہ صاحب جود و سخا بھی ہیں اور مالک خلق عظیم بھی ہیں۔ جو شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹنے کے لیے آتا ہے وہ خود لٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بن کر جان لینے کے لیے آتا ہے وہ خود اپنی جان دینے کے لیے حاضر رہتا ہے، حضور ہی کا ہو جاتا ہے اور سچا غلام بن جاتا ہے۔ اور یہ دھوم تھی اطراف عالم میں کہ وہ ایسا جمیل و حسین ہے کہ بے مثل ہے اور بے مثال ہے، جو ایک بار تک لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اقوام عالم سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ اس ریاست مدینہ کا مستقبل تو روشن اور منور، کامیاب و کامران اور تابناک ہے، لیکن باقیوں کا کیا بننے والا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ ہماری تہذیبیں اب چکنا چور ہونے والی ہے۔ جو ہزاروں سالوں سے آتش کدائے ایران کبھی بجھا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بجھنے کے قریب آ رہا ہے۔ روم کی سلطنت جو ہے وہ نیچے کی طرف گرنے والی ہے، اس کا شہرہ عام جو تھا وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ یہ اطراف عالم میں باتیں اس وقت چمگوئیاں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ جو بھی کوئی مکے کا شخص ملتا یا مدینے کا شخص ملتا، بڑے بڑے بادشاہان وقت ان سے سوال کرتے اور جائزہ لیتے کہ اب کیا بننے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کو وجود بخشا۔ یہ مدینہ اسلام کی آفاق کی عالمگیر دعوت اور تبلیغ کا مرکز بن گیا تھا۔ اسلامی معاشرت کو رواج ملنے لگا، اسلامی نظام حیثیت جو ہے وہ دنیا کی نظروں کے سامنے آیا، اسلامی عقائد کا کھل کر مدینہ طیبہ میں پرچار ہونے لگا۔
اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت سے لوگوں کو آگاہی ہونے لگی۔ اسلامی عقائد کا پرچار تو ہو ہی رہا تھا، لیکن سیاست کے میدان میں بھی، معیشت کے نظام میں بھی، تجارت کے نظام میں مسلمان سب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دشمنان اسلام بھی آہستہ آہستہ حسد اور عناد، بغض اور کینہ کی پٹیاں اتار کر حلقائے باگوش اسلام ہو رہے تھے۔ اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ریاست مدینہ سماجی اور معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط سے ہر دن مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ اور منافقین و حاسدین مدینہ کو اسلامی قوت کے ابھرنے سے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اب ان کی سیاست کمر توڑنے والی تھی۔ دنیا میں بدنامی، شرک مٹنے والا تھا اور اسلام کی بہاریں آنے والی تھی۔ لہذا اپنی بقا کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے اور جھوٹی شان و شوکت کے لیے اور اسلام کے چراغ کو نعوذ باللہ بالکل مٹانے کے لیے، گل کرنے کے لیے عرب کے طاغوتی، فرعونی اور سامراجی اور استحصالی قوت، اسلامی قوت کے سامنے پہلی مرتبہ بدر میں صف آرا ہوئی۔ بدر تاریخ کا وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں تبصرہ فرماتا ہے، اور سورہ انفال کو اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے موقع پر اکثر حصہ نازل فرمایا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت فرمائی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال انفال یعنی مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان فرقان یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، ایک جماعت مسلمانوں کی تھی اور دوسرا گروہ جو ہے یہ کافروں کا تھا، جب یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ہم نے تمہاری مدد کی، کب؟ بِبَدْرٍ، میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت جب کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہ تھا، اس دن تمہارے پروردگار نے تمہاری مدد فرمائی۔ ہوا اس طرح کہ 40 افراد پر مشتمل یہ تجارتی قافلہ تھا، جس کے ہیڈ جو ہے وہ ابو سفیان اور کافروں کا، مکے والوں کا یہ سردار بھی تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر بھی تھا، اور ابھی تک دین اسلام کے مخالف تھا۔ یہ بعد میں بڑے جلیل القدر صحابی بن گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر، یہ مال تجارت جو قافلہ تھا وہ لے کر ملک شام کی طرف سے مکے کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرنا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے مسلمانوں کو بھیجا کہ تم ٹو لگاؤ کہ ابو سفیان کا
جو سامان تجارت کا قافلہ ہے یہ کب تک مدینے کے قریب سے گزرنے والا ہے؟ وہ صحابہ اکرام تو میں رہے، 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، اور یہ طے پایا تھا مشرکین مکہ میں کہ جو بھی نفع اتنے بڑے قافلہ تجارت سے ہوگا اسے مسلمانوں کے خلاف جو ہم نے جنگ لڑنی ہے اس میں صرف کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ 40 افراد ہیں صرف جو اس قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارا ہے، یعنی تمہیں عطا کر دیا، یا تو یہ جو سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں ان کا سامان تمہیں مل جائے گا، تو یا جو کفار مکہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تم ان کو شکست دو گے اور ان کا سامان جو ہے وہ مال غنیمت بن جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہارا جی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام بڑا آسان ہے، ہم 200-300 افراد جائیں گے، 40 افراد کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، بعضوں کو بھگا دیں گے، اور ان کا مال جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے لے کر آرام سے مدینے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں یہ تمہاری مرضی اور منشا تھی، لیکن تمہارے رب کی منشا یہ تھی کہ وہ قافلہ جو ہے وہ بچ کر چلا جائے، کفار مکہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں، تمہاری تعداد کم ہو، ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، نہتے کپڑے بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، اور وہاں پر دوسری طرف آسائش ہے، سامان جنگ و حرب ہے، اسلحہ ہے، تو دنیا کی آنکھیں تک لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، تاکہ آج کے بعد جو کوئی جیے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو یا نو مسلم یا مسلمان جو ہونا چاہتا ہو، سب کو پتا چل جائے کہ حق حق ہے اور کفر جھوٹ ہے، سچ میں اور جھوٹ میں، کفر میں اور ایمان میں واضح فرق ہر کسی کو نظر آنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اسی لیے اللہ نے پسند فرمایا کہ دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع ابو سفیان سمجھ گیا تھا، اس کو ہو چکی تھی، اس نے بر وقت اقدام کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چند آدمیوں کو مکہ مکرمہ بھیجا اور پیغام دیا کہ مسلمان ہمارا سارا سامان تجارت چھین لیں گے ہم سے، لہذا تم جتنی جلدی ہو سکتی ہے ہماری مدد کے لیے ایک لشکر بھیج دو اور جلدی تیاری کر لو۔ اب یہ
شخص جب یہ مکۃ المکرمہ پہنچا ہے اور جا کر اس نے وہاں پر صدا لگائی ہے کہ تم ابو سفیان کے قافلہ کی مدد کے لیے جلدی کرو، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تو کفار مکہ بے تاب ہو گئے غصے میں کہ مسلمانوں کی یہ جرات ہے کہ وہ ہمارے قافلے کو، سامان کو لے جائیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آج ایسا معرکہ مارنا ہے، ایسی لڑائی لڑنی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے بوٹے کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر لے آنا۔ نبی رحمت، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ یہ جو قافلہ ابو سفیان کے زیر کمانڈ آ رہا تھا، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، اپنے قافلے کو ساحل سمندر کی طرف لے گئے اور بڑی مہارت سے بچ کر وہ مکے کی طرف چلے گئے اور پیغام بھیجا کہ ہم بحفاظت بخیریت مکے کی طرف آ گئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئے، لہذا جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح کرو کہ تم بھی واپس مکے کی طرف آ جاؤ۔ اب مسلمانوں میں تو الحمدللہ مسلمان جیسی حالت میں بھی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ کفار مکہ کے اندر کچھ پھوٹ پڑ گئی، بنو زہرہ کی ایک بڑی تعداد تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، ہم تو اپنے سامان تجارت کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، اب پتہ چل گیا کہ ہمارا قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے اور مکے پہنچنے والا ہے، لہذا ہم تو بالکل نہیں لڑیں گے۔ وہ جدا ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی، ان میں ایک عتبہ تھا، ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا سسر، اور یہ بڑا باحکمت شخص تھا، دانا شخص تھا، بوڑھا تھا، سردار تھا۔ اس نے بھی سمجھایا کہ ہمیں اب اپنوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، اگر محمد کے اصحاب ہمیں ماریں تو بھی ہمارا نقصان، اور اگر ہم ان کو ماریں تو وہ ہمارے پرائے نہیں ہیں، صرف دین ہی پرایا ہے نا، ہیں تو وہ ہمارے اپنے، لہذا ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی مشورے دیے، لیکن ابو جہل نے تانا مارا کہ یہ لڑائی سے ڈر رہا ہے، یہ بزدل، لہذا عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے تو یہ تانا دے رہا ہے تو اب دیکھیں گے کہ میدان میں کون آگے آگے نکلتا۔ اب ان مشوروں میں ایک مشورہ دینے والا، ایک تو ابو جہل ملعون تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ، شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہا خبردار پیچھے نہیں جانا، آگے بڑھو۔ ان کے اعمال کو، ان کی کرتوتوں کو بڑا حسین کر کے شیطان نے پیش کیا۔ واہ، عتبہ جیسا بہادر، شیبہ جیسا بہادر، ولید جیسا بہادر، ابو جہل جیسا بہادر، واہ کیا ہی فوج ہے، کیا ساز و سامان ہے، کیا اسلحہ ہے، یہ بہادر، یہ مکے کے بہادر، یہ تو کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں،
قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ، ان کی کرتوتوں کو خوب سجا کر شیطان نے پیش کیا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اس نے کہا روئے زمین پر کسی انسان کی طاقت نہیں، کسی جماعت کی طاقت نہیں ہے کہ آج کے دن وہ تم پر غالب آ سکے. کیوں؟ کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا نگہبان ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، خبردار واپس نہیں جانا، چلو آگے بڑھو اور مسلمانوں کو ختم کر دو. میں تمہارا نگہبان ہوں، تمہارا محافظ ہوں. لیکن ہوا کیا کہ ابو جہل بھی نہ مانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 80 میل کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف، اور بدر کا میدان جو ہے وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں پر سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور جس کی یہ ساری زمین تھی اور کنواں تھا اس شخص کا نام بدر تھا. اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے مسلمانوں کو روانگی کا حکم دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تقریباً 313 یا 14 افراد تھے، اور ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بالکل کم تھا، تھوڑا تھا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے کہنے پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ اکرام بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ مجھے مشورہ دو، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جان اولاد سب آپ پہ قربان، یہی ایمان ہے، ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، موسیٰ کی قوم تھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا جنگ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ جب فتح آپ کو ہی ہونی ہے تو ہمیں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جا کر جنگ کریں اور آپ کا رب جنگ کرے، تم دونوں جنگ کرو، ہم یہیں پر بیٹھ کر نظارہ کرتے ہیں کہ کب ہمیں فتح کی خبر آتی ہے کہ اللہ کو فتح ہو گئی اور اللہ کے رسول موسیٰ کو فتح ہو گئی. اے رسول مکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا معکما مقاتلون، حضور ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جنگ چھیڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ، اگر برکے غماد تک آپ جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں پر جنگ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ انصار آپ کو چھوڑ تو نہیں دیں گے ساتھ. میرے آقا و مولا یا رسول اللہ، لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، حضور آپ جدھر چلیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ حکم دیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دے تو ہم ڈالنے کے لیے تیار ہیں.
حضور ہمارا جینا مرنا سب آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے نام پر قربان ہیں، برکہ خماد تک آپ چلنے کا حکم دے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسکرائے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے، صحابہ کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خطاب کیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مجلس شورا مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے اقدام کیے، یعنی جاسوسی مسلمانوں کی شروع سے لے کر ہی الحمدللہ بہت آگے تھے باقی دنیا سے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ ساری خبر لے کر آؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے، یہ ساری باتیں آ کر مجھے بتاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اللہ رب العزت کی حضور بہت زیادہ دعائیں کی، اور وہ دعائیں احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس سارے مسلمان 313 یا 14 تھے، 60 یا 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے، اور کھانے کے لیے اناج نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور تلواریں کتنی تھیں؟ صرف چند تلواریں، بعض روایت میں آیا ہے کہ 8 تلواریں تھیں، ان کو بھی زنگ لگا ہوا تھا۔ اسی طرح تیر، نیزے، یہ مسلمانوں کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ اور ادھر 1000 کی تعداد تھی، 700 زریں تھیں، 70 گھوڑے تھے، تلواریں، برچیاں، نیزے، بھالے ان کے پاس موجود تھے، اور وہ ہر روز اونٹ ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے، ناچتے تھے، رقاصائیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ فوج جو عورتوں کو گانے بجانے کے لیے لاتے ہیں، وہ قوم، وہ ملت جو ہے، ان کے عروج کا آفتاب جو ہے وہ بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، ان کو کبھی فتح حاصل نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، اور کوئی کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے عورتوں کو نچانا ہے، 2 شیزاؤں کو نچانا ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ مشرف دور میں کیا ہوتا تھا، کس طرح سے بغیرت عیسائیوں اور یہودیوں کو، غیر مسلموں کو، انگریزوں کو بلایا جاتا تھا، اور کس طرح پاکستان کی رقاصاؤں کو بلا کر کہا جاتا تھا کہ ان بیرونی ممالک لوگوں کے سامنے، صدور کے سامنے اور عہدہ داروں کے سامنے تم ناچو، رقص کر کے دکھاؤ۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کوریڈور ہے، جس دن وہ افتتاح ہوا تھا چائنا کا جو بن رہا تھا ہائی وے، تو اس دن جو تقریب ہوئی تھی، کون کہتا تھا ان بدبختوں کو کہ یہ مسلمان ہیں؟ کون کہتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں؟ ذرا وہ نیٹ پر سے نکال کر دیکھو ذرا، ان بے غیرتوں کی بچیاں اپنی تو ناچ رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی دوسری بچیاں، بالکل کم عمر کی بچیاں، وہ بھی رقص کر رہی تھیں اور ناچ رہی تھیں۔ اب کون کون وہاں پر شامل تھا؟ اگر ان کے نام لیے جائیں تو ایجنسیاں فوراً متحرک ہو جائیں، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں۔ آپ بھی تقریر سن رہے تھے، یہ تو ہماری صورتحال ہے، یہ تو ہمارا یہ مسلمان ہونا ہے۔ لیکن کیا تھا؟ وہ ایمان کی حرارت تھی مسلمانوں کے اندر، جنہوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی تھی، جنہوں نے کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے اسی لیے پوچھا کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جبرن لے کر آئے ہیں. نہیں، جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو روئے زمین پر غالب کرنا تھا، اس لیے وہ ایسے صحابہ تیار ہو گئے تھے جو جان باز تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے سینوں میں تھی، ان کے دل مضبوط تھے. معلومات آئے دنیا کی وجہ سے اسلحہ تھا، جیسے ایٹم بم ہو کہ ہمارے پاس ہے ہم مضبوط ہیں، نہیں، بلکہ دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. دل مضبوط ہوتا ہے تو آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل مضبوط ہوتے ہیں. اور جو خاک ہے جب اس میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے تو وہ بھی سریا ستارے کا ہمسایہ بن جاتی ہے. خاک بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے لشکر کو لے کر کفار مکہ کے سامنے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے صف بندی فرمائی. جب صف بندی فرمائی تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا تو صف بندی کی تو صف سے تھوڑا سا پیٹ آگے تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی مار کے نا پیٹ پر ٹھوکر لگائی تھوڑی سی، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استوی یا سواد، سواد صف میں سیدھے ہو جاؤ، صف سیدھی کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقدنی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے آپ نے ضرب لگائی ہے. ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو. عرض کی حضور میرا تو پیٹ ننگا تھا. اجازت تو لا جانا رکھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فاقدنی، فرمایا لے لو. حضور میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی اپنا پیٹ مبارک ننگا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا، فرمایا استقد یا سواد، سواد بدلہ لینا چاہتے ہو جتنی ٹھوکر میں نے لگائی ہے تم بھی لگا لو. صحابہ اکرام حیران ہیں، دنگ پریشان ہیں، سواد کیا کرنے لگے ہو. یہ اٹھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا اور عرض کی میرے آقا میں قربان، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میدان جنگ میں کیا بننا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج شہید ہو جاؤں، لیکن میری یہ تمنا تھی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دینے کی توفیق مل جائے. آقا یہ تو ایک بہانہ تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف کو سیدھا فرمایا. ادھر سے آواز آئی مبارزت کے لیے، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ یہ شیبہ ہے، عتبہ ہے اور ولید ہے، باپ ہے بیٹا ہے اور باپ کا بھائی ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا، انہوں نے کہا جاؤ محمد سے جا کر کہو یہ ہمارے مقابلے پر آنے والے ہماری ہتک ہوتی ہے، ہماری بے عزتی ہے، یہ کون آ گئے ہیں، ہمارے مقابلے میں بھیجنا ہے تو مکے کے شیروں کو بھیجو.
جو ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، جو ہمارے اپنے ہوں، پھر مقابلے کا پتہ چلے دنیا والوں کو کہ یہ شیر شیروں سے لڑ رہے ہیں. یہ تکبر تھا اور غرور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر صحابی بے مثل و بے مثال ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کھڑے ہو جاؤ، لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کے لقب پر، جن کا لقب اسد اللہ و اسد رسول اللہ ہے، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر. آپ نے شیبہ کا مقابلہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے بیٹے ولید کے ساتھ لڑنے لگے، اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے ساتھ لڑنے لگے. لہذا یہ اللہ کے تینوں شیروں نے مکے کے سورماؤں کو ڈھیر کر دیا، اور نعرہ تکبیر سے میدان بدر کی فضا جو ہے وہ گونج رہی تھی. اب کیا تھا؟ وہ نشے میں دھند ہو کر کہ ان تینوں کو مار بگایا ہے، تینوں مر گئے، ہوش باقی نہ رہی، ہوش کھو بیٹھے ہیں اور بڑی تیزی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار آگے نہیں بڑھنا ہے، سیدھی لائن میں کھڑے رہو. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کفار مکہ بڑھ رہے تھے، لیکن صحابہ اکرام کی نگاہیں اٹھ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کی طرف اٹھ رہی تھی. یہ نہیں دیکھ رہے تھے تیر برس رہے ہیں، نیزوں والے قریب آ گئے، تلواریں میانوں سے باہر ہیں، نیاموں سے باہر ہیں، نہیں، بلکہ انہیں پتا تھا حرکات مصطفیٰ، ہاتھوں کی حرکات جو ہے اسی میں اللہ رب العزت نے فتح رکھی ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامرانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کس قدر کوئی بجا لا سکتا. میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا، عرض کی تھی پروردگار عالم یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا عطا فرما، ان کے کپڑے نہیں انہیں کپڑے عطا فرما. پاک پروردگار عالم یہ بے سر و سامان ہیں، انہیں سامان عطا فرما. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے مسلمانوں کو یک بارگی اور پوری طاقت کے ساتھ جم کر حملہ کرنے کا اشارہ فرمایا. اب صحابہ کرام اچانک کفار مکہ پر ٹوٹ پڑے تو وہ متحمل نہ ہوئے اس اچانک حملے کا. تلواریں کافروں کی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں. انہی کا اسلحہ چھین کر مسلمان ان کو کاٹ رہے تھے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے عریش مبارک میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار عالم اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عریش مبارک سے باہر آئے اور عریش مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے صحابہ میں؟ آپ نے فرمایا جس دن کفار مکہ کے ساتھ ہماری پہلی لڑائی ہو رہی تھی اس دن یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عریش مبارک کے ارد گرد چکر لگانے والے اور ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہہ رہے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میرے عزیز دوستو، وقت ختم ہو رہا ہے،
باقی بیان انشاءاللہ تعالی 17 رمضان مبارک کو ہوگا، شہدائے بدر کا ختم شریف ہوگا 17 رمضان مبارک۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار جب دیکھا کہ کفار مکہ بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے لڑائی لڑتے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی عریش مبارک سے باہر آئے اور فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کینکریاں پکڑی میدان بدر سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مجمع جو کافروں کا ہے یہ بکھرنے والا ہے ان قریب، اور وہ پیٹھ دبا کر بھاگنے والے ہیں، اپنے چہروں کو پھیر گئے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحت الوجوہ، چہروں پر پھٹکار ہو، چہرے کالے ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار اٹھا کر آ رہے ہیں، آپ نے کینکریاں پکڑی اور کینکریاں جو ہیں وہ کفار مکہ کی طرف پھینکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ید اللہ کے ہاتھوں میں کینکریاں پکڑی اور کفار مکہ کی طرف پھینکی، تو میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں وَمَا رَمَيْتَ، وہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے کینکریاں پھینکی تھی۔ تو پروردگار عالم ہاتھ تو مصطفیٰ کے تھے، کینکریاں تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھیں، پھینک بھی مصطفیٰ رہے تھے، تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو نے نہیں پھینکی، تو کس نے پھینکی ہیں؟ پھر سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، میرے حبیب وہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، دیکھنے والے تو تک رہے تھے مصطفیٰ پھینک رہا ہے۔ تیرے پھینکنے سے مجھے اس قدر محبت ہے کہ میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں محبوب تو نے نہیں پھینکی بلکہ تیرے رب نے کینکریوں کو پھینکا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کینکریاں پھینکی۔ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کے سر میں خاک نہ پڑی ہو، جس کے منہ پر خاک نہ پڑی ہو، جس کی آنکھوں میں خاک نہ پڑی ہو۔ بس کیا تھا، کافروں میں ہر طرف بگدڑ مچ گئی ہے، ہزیمت ہو رہی ہے، چہرے بدلے جا رہے ہیں، ان کے دل تھک گئے ہیں، صدموں سے چور چور ہو چکے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں مارو، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرما رہا ہے، سورہ انفال میں موجود ہے، ان کے ایک ایک جوڑ جوڑ کو تباہ کر دو، ڈیمیج کر دو، ان کو ایکسپائر کر دو، ان کو ذلیل رسوا کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اطراف عالم میں دھوم مچ جائے، اقوام عالم سمجھ جائے فتح اسی کی ہوتی ہے، نہ لشکر و سپاہ سے ہوتی ہے، نہ اسلحہ کی زیادتی سے ہوتی ہے، نہ کثرت سے ہوتی ہے، فتح صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارادہ ہو کہ ہم نے فتح کس کو دینی ہے۔ جدھر اللہ رب العزت کی نصرت تائید ہوتی ہے اسی کو اللہ رب العزت فتح سے ہمکنار فرما دیتا۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے میدان بدر سے ایک دن پہلے رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں آئے ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلم شریف کتاب الجہاد، فرمایا ھذا ما صنع فلاں، ھذا ما صنع فلاں، یہ مقام ہے، یہاں پر آ کر ابو جہل مار دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوسری جگہ پر نشان لگایا اور فرمایا ھذا ما صنع شیبہ، یہاں پر آ کر شیبہ مر جائے گا۔ ھذا ما صنع ولید، ھذا ما صنع فلاں، یہاں پر فلاں کافر آ کر مر جائے گا، یہاں پر فلاں کافر آ کر مر جائے گا۔ وَيَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ، ہاں ہونا وہاں ہونا، اور فرماتے یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، وہاں مرے گا۔ رسول اللہ اپنا ہاتھ مارتے اور تعین فرما دیتے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ صحیح مسلم ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح لوگ تو لڑ رہے تھے، میں بھی لڑ رہا تھا، لیکن میں دیکھتا جا رہا تھا کہیں کوئی کافر اس جگہ سے ہٹ کر تو نہیں مرا جس جگہ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نشان لگائے ہیں۔ میرے دوستو، جنگ تو کل ہونی تھی، رسول اللہ نے ایک دن پہلے نشان لگا دیے، اور نشان کتنے لگائے؟ 70 نشان لگائے۔ صبح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ، فرمایا فما مات احدہم ان موت ید رسول اللہ، اللہ کی قسم جس جگہ پر مصطفیٰ نے جس کافر کی نشانی لگائی تھی اس کے مرنے کی جگہ کا تعین فرمایا تھا، فرمایا کیا مجال ہے ایک بالشت برابر بھی کوئی کافر ادھر سے ادھر ہٹ کر مرا ہو، صرف اسی جگہ پر اسی مقام پر مرا ہے جس مقام پر اس کے مرنے کی جگہ کا تعین مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کر دیا تھا۔ یہ نچوڑ ہے حدیث مبارکہ غزوہ بدر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں فہم دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔